السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، رواہ مسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا باب 59 جس کا عنوان ہے منکرین تقدیر کا بیان، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے متعلق پہلے سے مکمل علم ہے۔ اس نے وہ سب کچھ اپنے یہاں لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور ہر امر میں اس کی مشیت ہی کارگر ہوتی ہے۔ وہی ہر چیز کا اور ہر چیز کے تمام اوصاف کا خالق ہے، حتیٰ کہ وہی اپنے بندوں کے افعال کا خالق بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 16 میں فرمایا، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، یعنی بندوں کا بھی اور ان کے افعال کا بھی۔ جب تک تقدیر پر ایمان کا زبان سے اقرار اور اسے دلی طور پر تسلیم نہ کیا جائے، اس وقت تک تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور لوح محفوظ میں اس کی تحریر کا انکار کرنا کفر ہے۔ تقدیر کی بات صورتیں ایسی ہیں جن کا انکار کفر سے کم درجے کا ہے، اور اشیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تخلیق کا انکار بدعت اور توحید کے منافی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے بطور دلیل اس باب میں چند حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ بن عمر کی جان ہے، اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پھر انہوں نے اپنی اس بات پر بطور دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی پیش کیا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات اس لیے کہی کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمان شخص کے اعمال صالحہ کو قبول کرتا ہے، اور جس شخص کا تقدیر پر ایمان نہ ہو بلکہ وہ تقدیر کا منکر ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس لیے اس کا کوئی بھی عمل درجہ قبولیت نہیں پا سکتا، خواہ وہ احد
پہاڑ کے برابر سونا ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیوں نہ کر دے۔ یاد رہے، تقدیر کی بھلائی اور برائی کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، ورنہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال خیر ہی پر مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں اس کی عظیم حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ ایک اور حدیث ذکر فرماتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا، تو اس وقت تک لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو تکلیف تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتی، اور جو نہیں پہنچنی وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ اس لیے کہ تقدیر میں یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ تعالی وہ اعمال کو سر انجام دینے میں مجبور محض نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آزادی دی گئی ہے، وہ اپنی مرضی اور اختیار سے اچھا یا برا جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو اسے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر مجبور محض ہوتا تو حکم دینے کی ضرورت ہی نہ تھی، اگر مجبور محض ہوتا تو حکم دینے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما خلق اللہ القلم، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، فقال ربی وماذا اکتب، قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا، قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ بیٹا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من مات علی غیر ھذا فلیس منی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے پر مرا وہ میری امت سے نہیں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 4700، اور مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے، ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم فقال له اکتب فجرى في تلك الساعة ما هو كائن الى يوم القیامہ، رواہ احمد۔ یعنی مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 317 کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے اسی وقت قیامت تک ہونے والی ہر بات لکھ دی۔ اور ابن وہب کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن لم یؤمن بالقدر
خیرہ و شرہ احرقہ اللہ بالنار، اخرجہ ابن وہب فی القدر رقم 26، و ابن عاصم فی کتاب السنہ رقم الحدیث 111۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان نہ رکھے اللہ اسے دوزخ میں جلائے گا۔ یہ حدیث ابن وہب کی ہے اور اسے ابن عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں حدیث نمبر 111 کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ ابن دیلمی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہات ہیں، آپ کوئی حدیث بیان فرمائیں تاکہ اللہ تعالی میرے دل سے ان شبہات کو ختم کر دے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر وتعلم ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا لکنت من اہل النار، رواہ ابو داود۔ کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو تمہارا یہ عمل اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور ساتھ یہ یقین نہ رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو مصیبت آنے والی نہیں وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ اگر تمہارا عقیدہ اس کے خلاف ہوا اور تم اسی طرح مر گئے تو تم جہنمیوں میں سے ہوگے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4699، اور مسند احمد جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 182، 185 اور 179 میں ہے۔ ابن دیلمی کہتے ہیں، میں اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کو اپنے شبہات سے آگاہ کیا، تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سنائی۔ معزز سامعین کرام، اس باب میں ہمیں چند فوائد و مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 2، تقدیر پر ایمان لانے کی صورت اور کیفیت بھی واضح ہوئی۔ نمبر 3، تقدیر پر ایمان نہ لانے والے کے تمام اعمال برباد ہوتے ہیں۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لانے کے بغیر لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہوا جا سکتا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ نمبر 6، تو قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔ نمبر 7، تقدیر پر ایمان نہ لانے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔ نمبر 8، نیز سلف صالحین شبہات پیدا ہونے کی صورت میں اہل علم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی
تشفی کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس یعنی ابن دیلمی کے شبہات کے ازالہ کے لیے جواب دیا اور اپنے دلائل کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام ارکان ایمان پر صحیح طور سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، متبع سنت بنائے، شرک بدعت و خرافات سے بچائے، نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے بدعت و شرکیات اور خرافات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔